سیدنا انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، نمبر 1 نبی جنتی ہے، نمبر 2 صدیق جنتی ہے، نمبر 3 وہ آدمی جو شہر کے دوسرے کونے میں کسی کو صرف اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے، وہ جنتی ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، نمبر 1 ہر بہت محبت کرنے والی، نمبر 2 زیادہ بچے جننے والی، نمبر 3 جب وہ ناراض ہو یا اس سے برا معاملہ کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصے ہو تو وہ شوہر سے کہے، یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ السلسلہ صحیحہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر بھی وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1052۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبہ سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی۔ پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان والے رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے زیورات میں صدقہ کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 885۔ معزز ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔